السلام علیکم۔ اے روح کے مسافروں، دل کے راہیوں، چلو ایک ایسے سفر شروع کرے جہاں نور کا دریا بہہ رہا ہے، جہاں محبت کا رنگ ہر دل میں سما رہا ہے۔ یہ ہے منظر اس ذات کا جو علم کا سمندر، صبر کا پہاڑ، امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ، جن کے نیاز نے دل جیتے بار بار۔ ان کی ایک بات میں بسی ہے حکمت کی روشنی، ان کی ایک نظر میں چھپا ہے رب کی محبت کی خوشبو سہانی۔ سننے والوں، اپنے دل کے دروازے کھولو ذرا، کہ یہ واقعہ نہیں، روحانی جادو کا ہے ایک سفر سارا۔ اے دوستو، تیار ہو جاؤ کہ یہ کہانی نہیں، ایک روحانی منظر ہے جس میں ہر لفظ محبت کا خطرہ، ہر بات کرامت کا نور، اور ہر پل نیاز کا جادو ہے۔ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ، اہل بیت کا وہ چمکتا ستارہ جن کے ہر قدم نے دنیا کو سکھا دیا، سچائی کا راستہ دل سے شروع ہوتا ہے اور اللہ تک پہنچتا ہے۔ اس واقعے میں ڈوب جاؤ، کیونکہ کنز الایمان عظیم وائس کے ساتھ آج تمہیں وہ روشنی ملے گی جو 2025 کی اس تیز رفتار دور میں بھی تمہاری روح کو جگا دے گی۔ چلو کہ شاعری کا جھونکا چلے اور روحانی سفر کا آغاز ہو۔ کوفہ کا شہر، جہاں صبح کے وقت مسجدوں سے اذان کی آوازیں گونجتی تھی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اور شام کے سناٹے میں لوگ اپنے دل کا سکون تلاش کرتے۔ اس وقت ایک روحانی منظر تھا، امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کا گھر۔ یہ گھر صرف مٹی اور پتھر کا نہیں تھا، بلکہ علم کا ایک سمندر، محبت کا ایک جھرنا، اور اللہ کے ذکر کا ایک مینار تھا۔ ان کی مجلس میں بیٹھنا جیسے جنت کے باغ میں چلنا تھا۔ ہر لفظ میں حکمت کا موتی، ہر بات میں محبت کا رنگ، اور ہر مسکراہٹ میں اللہ کا نور چھپا ہوتا۔ لوگ دور دور سے ان کے پاس آتے، کوئی اپنے دل کا سوال کا جواب تلاش کرتا، کوئی روحانی سکون کی خواہش لے کر، اور کوئی بس ان کی ایک نظر کے لیے ترستا۔ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کا نیاز صرف دعا یا ذکر کا نام نہیں تھا، بلکہ ایک روحانی سفر تھا جو ہر شخص کو اللہ کے دروازے تک لے جاتا۔ ایک روز جب کوفہ کی گلیوں میں سردی کا موسم اپنے رنگ دکھا رہا تھا، ایک فقیر ان کے دروازے پر آیا۔ اس کے کپڑے پرانے، ہاتھوں میں ایک چھوٹی سی تسبیح، اور آنکھوں میں ایک عجیب سی بے چینی۔ اس نے اپنی نگاہیں جھکاتے ہوئے کہا، اے امام، میں ہر روز اپنے رب کا نام لیتا ہوں، راتوں کو تسبیح پڑھتا ہوں، لیکن میرا دل اب بھی خالی سا ہے۔ کیا میرے نیاز میں کوئی کمی رہ گئی؟ امام نے اس کی طرف دیکھا اور ان کی آنکھوں میں ایسی شفقت تھی کہ فقیر کے دل ایک پل کے لیے سو گیا۔ انہوں نے نرم لہجے میں فرمایا، اے دوست، نیاز وہ نہیں جو صرف زبان سے نکلے، نیاز وہ ہے جو دل کے بند دروازے کھولے، اپنے نفس کو چھوڑ دے اور اپنی ہر سانس اللہ کے لیے وقف کر دے۔ پھر انہوں نے ایک واقعہ سنایا جو فقیر کے دل میں اتر گیا۔ کوفہ کے کنارے ایک بزرگ رہتے تھے جو ایک چھوٹی سی مسجد میں دن رات اللہ کا ذکر کرتے۔ ان کے پاس نہ کوئی گھر تھا، نہ کوئی دولت، لیکن ان کا دل ہمیشہ شکر سے بھرا تھا۔ ایک دن ایک مسافر ان کے پاس آیا، بھوکا اور تھکا ہوا۔ بزرگ کے پاس صرف ایک ٹکڑا روٹی کا تھا جو انہوں نے اپنے لیے رکھا تھا، لیکن انہوں نے وہ روٹی مسافر کو دے دی اور خود بھوکے رہ گئے۔ رات کو جب وہ اپنے نیاز میں بیٹھے، ان کے دل میں ایک عجیب سی خوشی تھی۔ انہوں نے اللہ سے کہا، اے میرے رب، میں نے تیرے نام لیا اور تو نے مجھے اپنی محبت دی۔ اگلے دن جب وہ مسجد کے باہر نکلے، ان کے پاس ایک چھوٹا سا باغ تھا جس میں پھل اور سبزی اگ گئے تھے۔ لوگ یہ دیکھ کر حیران تھے، لیکن بزرگ نے مسکراتے ہوئے کہا، یہ میرے رب کا نیاز کا انعام ہے جو اس نے اپنے بندے کے دل کے لیے
بھیجا۔ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اے دوست، تو ابھی اپنا نیاز دل سے کر، اپنی خواہشات بھول جا، اپنے درد چھوڑ دے اور بس اللہ کے لیے جی۔ وہ تجھے وہ سکون دے گا جو تو روز تلاش کرتا ہے۔ فقیر نے ان کی بات دل سے لگا لی اور اس دن کے بعد وہ کوفہ کی مسجد کے ایک کونے میں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتا۔ لوگ اس کے چہرے کے نور کو دیکھ کر حیران رہتے، کیونکہ اس کا نیاز اب صرف زبان کا نہیں، دل کا سفر بن چکا تھا۔ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی محبت کا ایک ایسا دریا تھا جس میں ہر شخص ڈوب کر اپنا سکون پا لیتا۔ ایک بار ایک نوجوان ان کے پاس آیا، اس کی آنکھوں میں اداسی اور دل میں سوال کا طوفان۔ اس نے کہا، اے امام، میں ہر روز اپنے گھر والوں کے لیے محنت کرتا ہوں، لیکن پھر بھی ان کے چہروں پر خوشی نہیں دیکھتا۔ کیا میری محبت میں کوئی کمی ہے؟ امام نے اس کی بات سنی اور فرمایا، اے دوست، محبت وہ نہیں جو صرف کام سے دکھائی جائے، محبت وہ ہے جو دل سے دل تک جائے، جو اپنے گھر والوں کے لیے وقت نکالتے ہیں اور جو ان کے لیے دعا بن جاتے ہیں۔ انہوں نے اسے ایک چھوٹا سا واقعہ سنایا۔ ایک آدمی تھا جو کوفہ کے بازار میں کام کرتا تھا۔ وہ ہر روز اپنے گھر کے لیے روٹی کما کر لاتا، لیکن کبھی اپنے بچوں سے بات نہیں کرتا، نہ اپنی بیوی کے لیے وقت نکالتا۔ ایک دن اس نے اپنے گھر والوں کے لیے ایک چھوٹی سی دعوت رکھی۔ اس نے اپنے بچوں سے ان کی باتیں سنی اور اپنے بیوی کے لیے ایک چھوٹی سی تسبیح لایا اور اس کے ساتھ بیٹھ کر دل سے باتیں کی۔ اس رات اس کے گھر میں ایسی خوشی آئی کہ اس کا دل سکون سے بھر گیا۔ امام نے کہا، اے دوست، محبت کا مطلب ہے اپنے دل کو دوسروں کے لیے کھولنا۔ تو بھی اپنے گھر والوں کے لیے وقت نکال، ان کے لیے نیاز کر اور دیکھ کہ تیرا گھر کیسے جنت کا باغ بن جاتا ہے۔ نوجوان نے ان کی بات مانی اور چند ہی دنوں میں اس کا گھر محبت کا گھر بن گیا۔ لوگ اس کے گھر کی خوشی دیکھ کر حیران تھے، لیکن وہ سمجھ گیا کہ یہ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے محبت بھرے لفظ کا اثر تھا۔ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی کرامت صرف واقعات نہیں تھی، بلکہ ان کا روحانی زور ایسا تھا کہ لوگوں کے دل بدل جاتے۔ ایک روز کوفہ میں ایک آدمی ان کے پاس آیا جو اپنے گھر کے جھگڑوں سے پریشان تھا۔ اس نے کہا، اے امام، میرے گھر سکون نہیں، لڑائی کا میدان بن گیا ہے۔ میں اپنے گھر والوں سے روز جھگڑتا ہوں اور دل میں بس خراش رہ جاتی ہے۔ امام نے اس کی بات سنی اور فرمایا، اے دوست، گھر وہ جگہ ہے جہاں محبت کا دیا جلانا چاہیے۔ تو اپنے گھر والوں کے لیے اپنا غصہ چھوڑ اور ہر روز ان کے لیے نیاز کر۔ انہوں نے اسے ایک چھوٹا سا عمل بتایا کہ ہر روز گھر آنے سے پہلے اللہ سے اپنے گھر والوں کے لیے سکون مانگنا اور گھر میں داخل ہوتے وقت سلام کے ساتھ مسکراتا دینا۔ اس آدمی نے یہ عمل شروع کیا اور چند ہی دنوں میں اس کا گھر محبت کا گھر بن گیا۔ لوگ حیران تھے کہ یہ کیسا بدلاؤ آیا، لیکن وہ سمجھ گیا کہ یہ امام کا نیاز اور محبت کا اثر تھا۔ ایک اور کرامت ان کے روحانی نور کا سبب ہے۔ کوفہ کے ایک محلے میں ایک عورت رہتی تھی جو اپنے بیٹے کے لیے پریشان تھی۔ اس کا بیٹا راستوں پر بھٹکتا تھا، نہ گھر آتا، نہ کسی کام میں دل لگاتا۔ عورت نے ہر جگہ دعا مانگی، لیکن کچھ فرق نہ پڑا۔ ایک دن وہ روتی ہوئی امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچی اور کہا، اے امام، میرا بیٹا میری زندگی کا نور ہے، لیکن اب وہ خود ہی گمشدہ ہے، میں کیا کروں؟ امام نے اس کی بات سنی اور فرمایا، اے ماں، تو اپنے بیٹے کے لیے نیاز کرتی رہے اور صبر رکھ، اللہ کا ہر فیصلہ بہتر ہوتا ہے۔ انہوں نے اس عورت کو ایک چھوٹی سی تسبیح دی اور کہا، اسے ہر روز اللہ کا نام لو اور اپنے بیٹے کے لیے روحانی سکون مانگو۔ عورت نے ویسے ہی کیا۔ ایک رات جب وہ تسبیح پڑھ رہی تھی، اس کا بیٹا گھر واپس آیا۔ اس نے بتایا کہ اس نے ایک خواب دیکھا جس میں ایک نورانی شخص اس کے گھر کا راستہ دکھا رہا تھا۔ وہ شخص اور کوئی نہیں، امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کا روحانی اثر تھا۔ اس دن کے بعد وہ بیٹا اپنی ماں کا خیال رکھتا اور اللہ کے راستے پر چلتا۔
امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کا نیاز صرف ان کی زبان تک محدود نہیں تھا بلکہ ان کے مریدوں کے دل میں بھی یہ نور جگہ دیتا تھا۔ ایک بار کوفہ میں ایک شخص ان کے پاس آیا جو اپنے دل کے بوجھ سے پریشان تھا۔ اس نے کہا، اے امام، میں ہر روز اپنے رب سے بات کرتا ہوں لیکن مجھے لگتا ہے کہ میری آواز اس تک نہیں پہنچتی، کیا میرے نیاز بیکار ہے؟ امام نے اس کی بات سنی اور فرمایا، اے دوست، نیاز کبھی بیکار نہیں ہوتا۔ نیاز وہ ہے جو تجھے اپنے رب کے قریب لے جائے، چاہے تو اس کے جواب کو سمجھ نہ سکے۔ انہوں نے اسے ایک واقعہ سنایا۔ ایک بزرگ تھے جو کوفہ کے جنگل میں رہتے تھے۔ وہ ہر روز ایک پرانی درخت کے نیچے بیٹھ کر اللہ سے باتیں کرتے۔ ایک دن ایک مسافر ان کے پاس آئے اور بولے، اے بزرگ، تو یہاں اکیلا کیوں بیٹھا ہے؟ دنیا کا مزہ لے، کچھ کما، کچھ بنا۔ بزرگ نے مسکراتے ہوئے کہا، میرا رب میری ہر ضرورت پوری کرتا ہے، میں اس سے باتیں کرتا ہوں اور وہ مجھے سکون دیتا ہے۔ مسافر چلا گیا، لیکن اگلے دن جب وہ واپس آیا اس نے دیکھا کہ بزرگ کے پاس ایک چھوٹا سا جھرنا بہہ رہا تھا جس میں صاف پانی تھا۔ مسافر حیران ہوا، لیکن بزرگ نے کہا، یہ میرے نیاز کا انعام ہے جو میرے رب نے میری بات سن کر دیا۔ امام نے اس شخص سے کہا، اے دوست، تو بھی اپنے نیاز کو دل سے کر، اپنا شک چھوڑ، اپنے سوالات کو بھول اور بس اپنے رب پر بھروسہ رکھ، وہ تجھے وہ دے گا جو تیرے دل کے لیے بہتر ہے۔ اس شخص نے ان کی بات سنی اور اس دن کے بعد وہ ہر روز اپنے نیاز میں ڈوب جاتا۔ لوگ اس کے چہرے کو دیکھ کر حیران تھے کیونکہ اس کے نیاز اب صرف زبان کا نہیں، روح کا سفر بن چکا تھا۔ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کا روحانی زور ایسا تھا کہ وہ لوگوں کے دل ہی نہیں، ان کی تقدیر بھی بتا دیتے۔ ایک بار کوفہ کے ایک محلے میں ایک غریب آدمی رہتا تھا جو اپنی روزی کے لیے دن رات محنت کرتا، لیکن پھر بھی اس کے گھر میں بھوک کا عالم رہتا۔ ایک دن وہ امام کے پاس آیا اور رو رو کر کہا، اے امام، میں اپنے بچوں کے لیے روٹی نہیں لا پاتا، کیا میری دعا میں کوئی کمی ہے؟ امام نے اس کی بات سنی اور فرمایا، اے دوست، دعا میں کمی نہیں، دل میں صبر اور نیاز کی ضرورت ہے۔ تو اپنے رب پر بھروسہ رکھ اور اس کے لیے اپنا دل کھول۔ انہوں نے اسے ایک چھوٹا سا عمل بتایا کہ ہر روز صبح اور شام اللہ کا شکر ادا کر اور اپنے گھر والوں کے لیے نیاز کر۔ اس آدمی نے ویسے ہی کیا۔ ایک دن جب وہ اپنے کام پر جا رہا تھا، اسے ایک سوداگر ملا جس نے اسے اپنے ساتھ کام کرنے کا موقع دیا۔ چند ہی دنوں میں اس آدمی کا گھر خوشی اور روٹی سے بھر گیا۔ لوگ حیران تھے، لیکن وہ سمجھ گیا کہ یہ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے نیاز اور دعا کا اثر تھا۔ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی محبت صرف ان کے مریدوں تک نہیں تھی بلکہ وہ ہر شخص کے دل کو اپنا بتاتے۔ ایک بار کوفہ میں ایک بڑھیا رہتی تھی جو اکیلی تھی اور اپنے گھر میں بیمار رہتی۔ اس نے کبھی امام سے ملاقات نہیں کی تھی لیکن ان کی باتیں سنتی تھی۔ ایک دن وہ اپنے دل میں سوچ رہی تھی کہ کاش وہ امام سے مل پاتی۔ اس رات اس نے اپنے رب سے دعا کی اور امام کے لیے نیاز کیا۔ صبح جب وہ اٹھی، اس کے دروازے پر ایک چھوٹا سا ٹکڑا رکھا تھا جس میں روٹی، پھل اور ایک چھوٹی سی تسبیح تھی۔ اس بڑھیا کے دل میں عجیب سی خوشی آئی کیونکہ اسے یقین تھا کہ یہ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کا روحانی اثر تھا۔ اس نے اس تسبیح سے اللہ کا ذکر شروع کیا اور اس کا گھر سکون کا گھر بن گیا۔ لوگ اس بڑھیا کی خوشی دیکھ کر حیران تھے، لیکن وہ سمجھ گئی کہ یہ امام کی محبت اور نیاز کا جادو تھا۔ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کا نیاز ایسا تھا کہ وہ لوگوں کے دلوں کو نہ صرف سکون دیتا بلکہ انہیں اپنے رب کے راستے پر چلنے کی ہمت بھی دیتا۔ ایک بار کوفہ میں ایک نوجوان ان کے پاس آیا جو اپنے گناہوں سے شرمندہ تھا۔ اس نے کہا، اے امام، میں نے اپنی زندگی میں غلطیاں کی ہے اور اب مجھے لگتا ہے کہ میرا رب مجھے معاف نہیں کرے گا، کیا میری نیاز بیکار ہے؟ امام نے اس کی بات سنی اور فرمایا، اے دوست، اللہ کا رحم تیرا کی غفلت سے بھی بڑا ہے۔ نیاز وہ ہے جو تجھے اپنے گناہوں سے نکال کر اپنے رب کے قریب لے جائے۔
انہوں نے اسے ایک واقعہ سنایا۔ ایک آدمی تھا جو کوفہ کے جنگل میں رہتا تھا اور اپنی زندگی گناہوں میں گزار دی تھی۔ ایک دن اس نے اپنے دل میں شرمندگی محسوس کی اور اللہ سے معافی مانگی۔ اس نے ایک چھوٹی سی مسجد میں جا کر نیاز کیا اور اپنے رب سے رو رو کر باتیں کی۔ اس رات اس نے خواب میں دیکھا کہ ایک نورانی شخص اسے کہہ رہا ہے، تیرا رب تجھے معاف کر چکا ہے۔ وہ آدمی صبح اٹھا اور اس کا دل سکون سے بھر گیا۔ لوگ اس کے بدلاؤ کو دیکھ کر حیران تھے، لیکن وہ سمجھ گیا کہ یہ نیاز کا اثر تھا۔ امام نے نوجوان سے کہا، اے دوست، تو بھی اپنے رب کے لیے نیاز کر، دل سے کر، اپنے گناہوں کے لیے معافی مانگ اور اپنے رب پر بھروسہ رکھ۔ وہ تجھے وہ سکون دے گا جو تو تلاش کر رہا ہے۔ نوجوان نے ان کی باتیں سنی اور اس دن کے بعد وہ اپنی عبادتوں میں ڈوب گیا۔ لوگ اس کے چہرے کے نور کو دیکھ کر حیران تھے، کیونکہ اس کی عبادت اس کی روح کا سفر بن چکی تھی۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ عبادت اور محبت دل کے دروازے کھولتے ہیں۔ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی زندگی سے یہ بتایا کہ جب ہم اپنا شک چھوڑ دیتے ہیں، اپنے نفس کو قربان کر دیتے ہیں اور اللہ کے لیے جیتے ہیں، تو وہ ہمیں وہ سکون دیتا ہے جو دنیا کی کوئی چیز نہیں دے سکتی۔ ان کا نیاز ہمیں یاد دلاتا ہے کہ دعا صرف زبان سے نہیں، دل سے ہوتی ہے۔ اگر ہم اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے دوستوں کے لیے اور اپنے دل کے لیے محبت کا دیا جلائے تو ہر اندھیرا نور میں بدل جاتا ہے۔ 2025 کی اس دور میں جہاں لوگ سکون کے لیے ترستے ہیں، یہ واقعہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اصل نور اپنے اندر ہی ہے، بس اسے جگانا ہے۔ اے روح کے مسافرو، یہ سفر یہاں ختم نہیں ہوتا، یہ دل میں شروع ہوتا ہے۔ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کا نور جو صدیوں بعد بھی چمکتا ہے، ہر دل میں محبت کا ایک دیا جلاتا ہے۔ اے دوستوں، اگر اس واقعے نے تمہارے دل میں ایک روحانی چنگاری جگائی ہے، اگر تمہیں بھی اپنے رب کے قریب جانے کا راستہ دکھاتی ہے، تو اس سفر کا حصہ بنو۔ کنز الایمان عظیم وائس کے ساتھ جڑ جاؤ اور اپنے دل کے دروازے کھولو۔ سبسکرائب کرو، کیونکہ یہ چینل نہیں، ایک روحانی منزل ہے جہاں ہر کہانی تمہیں اپنے رب کے اور قریب لے جائے گی۔ اپنے دوستوں کو بھی اس نور کا حصہ بنائیے اور اس سفر کو آگے بڑھائیے۔ اللہ ہم سب کو اپنی محبت کا صدقہ دے اور اپنے راستے پر چلائے۔ آمین۔ اللہ حافظ۔ ملیں گے اگلے ویڈیو میں انشاءاللہ۔